جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 17واں پارہ سورہ حج کی آیت نمبر 61 سے 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير۔ له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لکفور۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ علم تارا، کیا تم نے نہ دیکھا، انا کہ اللہ نے انزل من السماء ماء، انزل اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ فتصبح الارض، تو ہو جاتی ہے ارض زمین، مخضرہ سرسبز، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بڑا مہربان خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ، لہو الغنی الحمید، بے شک اللہ ضرور وہی بے نیاز ہے، تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ سخر لکم، کہ اللہ نے قابو میں کر دیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، والفلک تجری فی البحر، اور کشتی کو جو چلتی ہے فی البحر دریا میں، بامرہ، اس کے حکم سے، ویمسک السماء، اور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ وہ گر جائے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ لوگوں پر لرؤوف رحیم ہے، ضرور بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وہو الذی، اور وہی ہے جس نے احیاکم، زندگی دی تمہیں، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تمہیں، ان الانسان لکفور، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے، لکفور، ضرور بڑا ناشکرا ہے۔ لکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا، ہم نے بنا دیا، منسکن، عبادت کا ایک طریقہ، ایک شریعت بنا دی، ہم ناسکو ہو، وہ عمل کرنے والے ہیں اس پر، فلا ینازعنک، تو وہ ہرگز جھگڑا نہ کرے تم سے، فی الامر، اس معاملے میں، ودعو الی ربک، اور تم بلاؤ اپنے رب کی طرف، انک لعلی ہدی مستقیم، بے شک تم ضرور سیدھی راہ پر ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصے میں اور دن کو لاتا ہے
رات کے حصے میں، اور دن کو رات کے حصے میں داخل کرتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے، یعنی مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیاں اس سے ظاہر ہیں کہ وہ کبھی دن کو بڑھاتا ہے رات کو کم کر دیتا ہے، کبھی رات کو بڑھاتا ہے دن کو کم کر دیتا ہے، اس کے سوا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو جو ایسا قدرت والا ہے وہ جس کی چاہے مدد فرمائے، وہ جسے چاہے غالب کر دے۔ نیز مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سننے والا ہے اور سب کے اعمال دیکھنے والا ہے، اس سے نہ کسی کی کوئی بات پوشیدہ ہے، نہ کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا ہے۔ اس آیت میں اشارتاً فرمایا گیا کہ جیسے کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں، ایسے ہی کبھی کفار کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی مومنوں کا تسلط ہوتا ہے۔ لہٰذا کافروں کا غلبہ دیکھ کر مسلمانوں کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اقوال، اعمال، افعال کی اصلاح کرنے میں مشغول ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرمائے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی والا ہے، بڑائی والا ہے۔ یعنی یہ مدد فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق والا ہے، اس کا دین حق ہے، اس کی عبادت کرنا بھی حق ہے۔ مسلمانوں سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا سچا وعدہ فرمایا، لہٰذا یہ اللہ کی مدد کے مستحق ہیں۔ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہیں، وہ عبادت کی جانے کا کوئی حق نہیں رکھتے، اور یہ مدد فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے ہر چیز پر غالب ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کی مثل ہے، اور وہ کافروں کی منسوب کردہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں، وہی عظمت و جلال اور بڑائی والا ہے۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، اور کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، خبردار ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ اس سے پہلے اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی دن اور رات کو کم کرنا، زیادہ کرنا، یہ نشانی ذکر کی گئی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مزید دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ خشک زمین پر جب اللہ آسمان سے بارش کا پانی نازل فرماتا ہے تو وہ نباتات سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے زمین سے نباتات نکال کر اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور بارش میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جو کچھ ان کے دلوں میں آتا ہے اس سے خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور اس ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز سے بے نیاز ہے، اپنے افعال و صفات میں تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ الم تری، کیا تو نے نہ دیکھا، ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں، اور کشتی کو جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ آسمان کو روکے ہوئے کہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے ان احسانات کا ذکر فرما رہا ہے جو اس نے اپنے بندوں پر فرمائے۔ چنانچہ آیت کے اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے قابو میں کر دیا، جیسے پتھر جیسی سخت ترین، لوہے جیسی انتہائی وزنی، آگ جیسی انتہائی گرم چیز کو تمہارے اختیار میں دے دیا، جانوروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم ان کا گوشت کھا سکو، ان پر سامان وغیرہ لاد سکو، ان پر سواری کر سکو، ان سے دیگر کام لے سکو۔ ان سب چیزوں کا عملی مشاہدہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ جیسے قوی ہیکل اور گائے جیسے طاقتور جانور کو اس طرح لے کر جا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ بچوں کا کھلونا ہے۔ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور کشتی کو جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے۔ آیت کے اس حصے میں دوسرے احسان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ کشتی جو دریا میں اللہ کے حکم سے چلتی ہے اسے اللہ نے تمہارے قابو میں دے دیا، اور تمہاری خاطر کشتی چلانے کے لیے ہوا اور پانی کو مسخر کر دیا۔
کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ہزاروں کنٹینر ایک شپ کے اوپر ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں شپ ٹریول کر رہے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے جہاز ہیں، کلومیٹر سے بھی لمبے جہاز ہیں، اس کے اندر کتنا سیٹ اپ، جہازوں کے اندر ہی گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں، اسٹیڈیم بنے ہوئے ہیں، شپ کے اندر ہی وہ ایئرپورٹس بنے ہوئے ہیں، نہ جانے کیا کا نظام بنا ہوا ہے، 50 100 منزلہ بلڈنگز اس شپ کے اندر بنی ہوئی ہیں، اور پانی کے اوپر وہ چل رہا ہے۔ کتنا یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے انسان کے اس کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور وہ آسمان کو روکے ہوئے کہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے۔ یہ بھی اس کا کتنا کرم ہے کہ آسمان ہم پر گرتا نہیں ہے، یہ بھی اس نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں تیسرے احسان کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسمان کو روکے ہوئے تاکہ وہ زمین پر گر نہ پڑے، اور اس نے لوگوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، البتہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ کے حکم سے یہ آسمان گر پڑے گا، قیامت والے دن یہ آسمان گر جائے گا۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے کہ اس نے اس کے لیے دین و دنیا کی منفعتوں کے دروازے کھولے اور طرح طرح کے نقصانوں سے انہیں محفوظ کیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارا معبود وہی ہے جس نے تمہاری ماؤں کے رحموں میں بے جان نطفے سے پیدا فرما کر تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہاری عمریں پوری ہونے پر وہ تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن ثواب اور عذاب کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود اس کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے اور بے جان مخلوق کی پوجا کرتا ہے۔ یہاں آیت میں بڑے ناشکر انسان سے کافر مراد ہے۔ البتہ عمومی طور پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ عزت، عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ پہلے اسے جمادات کے عالم سے نباتات کے عالم کی طرف منتقل کیا، پھر اسے جانداروں کے عالم کی طرف منتقل کیا، پھر اسے بولنے اور کلام کرنے کی صلاحیت سے نوازا، اسے ظاہری اور معنوی نعمتیں عطا کی، اور تمام موجود چیزوں کو اس کا خادم بنایا۔ اس لیے ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی پسند اور رضا کے کاموں میں استعمال کرے۔ اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اگر وہ احسان ہمیں یاد ہوں تو کیا فجر کے وقت میں اللہ کا حکم ہے کہ جاگو اور مسلمان سو رہا ہو، اللہ کا حکم ہے کہ 5 نمازیں ادا کرو اور بندہ نماز ایک نہ پڑھے، جمعہ بھی نہ پڑھے؟ اچھی خاصی تعداد ہے جو 5 نہیں پڑھتی، صرف جمعہ پڑھتے ہیں، بہت سارے ہیں جمعہ بھی نہیں پڑھتے، کبھی کبھی جمعہ پڑھتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو صرف عید پہ نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ پورا سال نظر نہیں آتے۔ تو کیا جو ان نعمتوں کو یاد رکھے کہ اللہ نے ساری چیزیں ہمارے تحت کر دی، ہماری خدمت کے لیے ہمارے لیے مسخر کر دی، آگ ہمارے لیے مسخر کر دے، اللہ کی کتنی سخت ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے، لیکن انسان کے کنٹرول میں دے دیا، ہم جب چاہتے ہیں آگ جلا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں بجھا دیتے ہیں۔ پانی کو، ہواؤں کو، بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو ہمارے تحت کر دیا، ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ لیکن ہوا میں جہاز اڑتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے مسخر ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں سفر کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، گاڑیاں ہمارے لیے مسخر ہو گئی، کتنی سپیڈ سے چلتی ہیں، لیکن جب چاہتے ہیں ہم چلا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ انسان کے لیے بنایا گیا ہے، اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، بندے کو بنایا ہے کہ میری عبادت کرے، اور انسان جس مقصد کے لیے بنا ہے اسی مقصد کو چھوڑ رہا ہے۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہم کسی چیز کا اگر کوئی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہمارا پین ہے، پین کو استعمال کرتے ہیں، کب تک کرتے ہیں؟ جب تک وہ لکھتا ہے، اس کا مقصد لکھنا ہے۔ جب وہ اپنا مقصد چھوڑ دیتا ہے، لکھنا بند کر دیتا ہے، تو اسے کوئی سینے سے سجا کے نہیں رکھتا، اس کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ کچرے میں چلا جاتا ہے، کیوں؟ بیکار ہو گیا، لکھتا ہی نہیں، اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا۔ تو ہر چیز کا کوئی مقصد ہے۔ ہمارا جوتا ہم تب تک پہنتے ہیں، اپنے پاؤں کے ساتھ اٹیچ رکھتے ہیں جب تک وہ ٹھیک چل رہا ہے، جیسے وہ اپنا کام نہیں کرتا، اس کا کام ہے ہمارے پاؤں کی حفاظت کرنا، چلنا، کام نہیں کرتا، ٹوٹ جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ تو انسان کا مقصد ہے عبادت،
اور بندہ عبادت نہیں کرے گا جس مقصد کے لیے آیا تو بیکار ہے بندہ، وہ بیکار تباہ و برباد ہو جاتا ہے ایسا بندہ۔ تو اس لیے ہم عبادت گزار بن جائیں، انشاءاللہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، بڑھاپا بھی اچھا گزرے گا، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہمارے تمام معاملات ٹھیک رہیں گے۔ لیکن اگر اسی مقصد کو چھوڑ دیا، جیسا کہ اچھی خاصی تعداد ہے مسلمانوں کی جو عبادت سے دور ہے، فرائض و واجبات سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، تو اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے، فرائض و واجبات کی پابندی عطا فرمائے۔ ہمیں اوروں کو بھی دعوت دیتے رہنا چاہیے، جہاں ہم خود نماز پڑھتے ہیں اوروں کو بھی نماز کا کہتے رہا کریں اور سمجھاتے رہا کریں، کیونکہ لوگ غافل ہیں، شیطان اپنا کام مسلسل کرتا رہتا ہے، تو ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتیں یاد کرتے رہا کریں، اللہ کے احسانات جو ہم پر ہیں وہ ہم یاد کر کے اللہ کی رضا والے کام، اس میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں، اس کے لطف و کرم اور بے پناہ انعامات کا ہم شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہم پہ اتنا کرم فرمایا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے، روزانہ ہم سوتے ہیں صبح اٹھ جاتے ہیں، یہ بھی اس کا تھوڑا کرم ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، روز یہی تھوڑا کرم ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، نئی زندگی مل گئی، پھر روز نئی زندگی مل گئی۔ موت بھی ایک طرح کی جو نیند ہے نا، ایک طرح کی موت ہے، یہ موت سے دوبارہ ہم پھر اٹھتے ہیں، پھر زندگی ملتی ہے، پھر اللہ نماز کی بھی توفیق جن کو دیتا ہے وہ زیادہ شکر ادا کرے کہ اللہ کا یہ کرم ہے۔ اسی کرم اور احسان کے بدلے اللہ کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے، ذکر و اذکار زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔